السلام علیکم ناظرین، تساں دے پے وے لیا ٹی وی ایچ ڈی پروگرام ادب رنگ دے وچ میں ہاں تھوڑا میزبان عبدل لطیف قمر۔ پچھلا پروگرام جڑے ڈوڑے تو تے ختم کیتا سے میں اج دا پروگرام وہی ڈوڑے تو شروع کرے سا۔ اے ختم مراسم جیں ڈیہں دے تیرے شہر وچ چس نہیں اندھی رات نہیں دھمدی، گھر ویندے ہوئے محسوس تھیندے کوئی گل گئی ہے شے کم دی رات نہیں دھمدی، ہنج پپلے تو ٹپ مار کریں ہے جھولی وچ آ سمدی رات نہیں دھمدی، اے شفقت دل دے شیشے تے چسپاں تصویر سنم دی رات نہیں دھمدی۔ جی ناظرین، سارے اج دے پروگرام وچ موجود ہیں استاد و شورا پروفیسر شفقت بزدار صاحب۔ سرائکی وسیب دے وچ جتھاں جتھاں سرائکی شاعری سنی سمجھی ویندی ہے پروفیسر شفقت بزدار صاحب کو سنیا اور انہیں کو پسند کیتا ویندے۔ شفقت صاحب دے 5 شعری مجموعے نکھیڑے، قریہ دا کاغذ، ریشم رفتے، پیو استاد تے ماں استانی، جیون جوگ جیون روگ چھپ کے آ چکے ہیں۔ تھوڑی شفقت صاحب نال اج ملاقات بھی کرویندے ہیں، تھوڑی گپ شپ بھی لیسوں اور شفقت صاحب کو انہوں دا ڈھیر سارا کلام بھی سن۔ السلام علیکم شفقت صاحب، مہربانی صاحب جی تساں تشریف لینے ہوئے پروگرام کو رونق بخشی ہوئے، بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی یاد کیتے ہوئے یہ موقع بخشے ہوئے سامعین نال ہم تمام جی لوگ نے سیکھا ہی کہ شفقت صاحب کو تھا انوائٹ کیتا ونجے تھوڑی صحت مسائل کی وجہ کو پروگرام ایڈجسٹ نہیں پتا تھیندا۔ اچھا استاد جی، یہ جڑا ساڈا اج دا پروگرام ہے میں ہلکی پھلکی گپ شپ اور تھوڑے کو کلام سنسوں۔ پہلے تو سر جی یہ دسے سو کہ غلام یحییٰ کنوں شفقت بزدار دا جڑا سفر ہے وہ کیویں طے تھیا ان دے بارے تھوڑے دسے۔ غلام یحییٰ ایک چھوٹی جی بستی بزدار اندر جم پالے اور آہستہ آہستہ بستی این وقت یونین کونسل کی شکل ان خوبصورت بستی کا ہی آغاز تھے ایک داعش ایک تمنا ابو تے بدھن دی توسر شریف اور توسر شریف کو آہستہ آہستہ ماحول بنتا گئے کہ ادب نال موسیقی نال جنہیں نوجوانے کو لگاؤ ہوئے وہ یقیناً اپنے ہم خیال ہم مزاج لوگ تلاش کرتے تین انگیچ میں بھی آہستہ آہستہ غلام یحییٰ کو شفقت بزدار بننے اور کوئی زیادہ دیر نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، جذبہ سچا ہوئے اور لگاؤ ہوئے ادب نال ابو تے بدھن دا ایسی بلبلا ہوئے انسان پہنچے درگنے پہاڑ سر کر تین انگیچ میں اچھا استاد جی، وہ جڑے تھوڑے پہلے احباب ہیں جنہیں نال تھوڑی پہلی میل جوڑ تھی ادبی سو سنجاڑ انہوں نے کوئی نہ اگر تھوڑے ذہن ہوتے ہوں گا؟ ظاہر ہے کہ ایک طویل سفر ہے علمی ادبی، بہت سارے لوگ دوستان بہت سارے احباب ہیں کلاس فیلو ہیں ہم خیال ہم مزاج ہیں کوئی ایک قدم کوئی دو قدم کوئی 4 قدم ایسے جڑے گئے میں اپنا سفر جاری رکھا۔ کوئی مشکلات بھی ہیں لیکن میں ہمت نہ ہاری اور پورے سرائکی بسے بھی
جی بلکہ جتھاں جتھاں پاکستان اس طرح کی زبان سمجھی ویندی ہے، پڑھی ویندی ہے، لکھی ویندی ہے، سنی ویندی ہے، سات سمندر پار تک بھی جی میری آواز پہنچ گئی ہے اللہ کی مہربانی نہ دوست تعاون نہ میں کہوں میرے ہی موسم ایک دفعہ ملاقات ہی چے گال کی تھی جی کہ میں سعودی عرب گیا جی عمرہ کرن ایک مرید تے کیمپ جو گیا جی اتھا ہی تھوڑی آواز گھومتی پئی ہے واہ مختلف نظمہ مختلف شاعری طنز و مزاح دی سنجیدہ عشق و محبت دی دا گونجتی پئی تھوڑی میں بڑی خوشی تھی واہ کہ ایک دیہات دا کل تھی جڑا ہی گمنامی دی زندگی گزرے گا ان کی آواز اتنی دور دراز تک پہنچی اور پاک سرزمین تک پہنچی ایسی مقدس زمین تک کہ اللہ دی تقدیر دین. اچھا استاد جی تساں لوڑا بھی لکھے ربائی کتاب سرائے کو نظم غزل وہ پہلی کیڑی چیز آئی جیڑی یہ سمجھو چاہ شفقت بزدار صاحب دی سنیان کا حوالہ ملی کوئی ایسی نظم کی ایک ڈوڑا تعریفی ڈوڑا جی ایک مشاعرے پڑھا ڈپٹی کمشنر انڈے آفتاب شاہ ضلع جی خود پاکستان مشاعرے جی جب یزدہ پڑھ کے بچتا آیا میں او پر پہ جسرارا واہ 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 جب یزدہ پڑھ کے بچتا آیا میں او پر پہ جسرارا کہنا بہدی لات محبت ہے وہ زندہ دل بیمار واہ واہ جیت روشنی دا کوئی رشتہ نہیں واہ میں او محروم مزار کہ جے کو نا دے نقطے بات دسن میں او شفقت بزدار واہ واہ یہ تعریفی بند خاص کر دا آخری مصرع جڑا ہے جی نا دے نقطے بات دسن جی یہ بہو زبان زدیاں صحیح کافی لوگ زیادہ شاعری جڑے کوئی شغف نہیں بھی رکھتے جی شاعری دا انہوں کو یہ مصرع یاد ہے یہ آئیڈیا ہے صحیح کہ جب نام دے نقطے بات شفقت یعنی یہ دوڑا تھوڑا کافی سفر کیتا ہے دوڑے نے اور تھوڑے مشہور ہے میں بچے شہرت اور بچے تعارف بن گیا حالانکہ دے نال دا بھی ہی پیا ڈوڑا وہ ہے کہ میری ہستی کامیاب تھئی حالات دا شکر گزارا میری ہستی کامیاب تھئی حالات دا شکر گزارا میں کو موت مروڑے دیندی رہی پر باتیں دا سکتا واہ واہ ایک پردے دار سہاگن دے بس گل دا مجرا ہارا جب شاہد دے لوگ سنیان دے نہیں میں اور شفقت واہ یہ تو سر تسا کسر نفسی کو کام بھی تھے الحمدللہ تو بچہ بچہ سنیان دے اچھا شفقت صاحب میرے سے سو کہ تھوڑی ایک نظم منہ ساستہ جھیڑ وہ کافی معروف تھی اور بچپن کو رسول دے آنے نظم سے بناؤ میں جو سکنا تخلیق کی تھی اور انہا جڑا نا قیمت والے ذہن جی آئیڈیا آیا وہ مشاہدات کیا ہم دے بارے تو کر سکتے میں جو دو یا چار نظمہ جی جیسے چنو سکتا جھیڑا کرکی جٹی اور یہ کافی مشہور تھے جی اور میں ان پاکستان مشاہدے بھی محنت کش اور دی تعریف کی جی جٹی دی ذات پر کلمہ چکی چھوڑی ہے مربتی روپے چھوڑی ہے کھٹڑے ایک پاسے
बाल ते डोंदी है क्या जोड़ा वाहन छिल पोंदे क्या खड़ा पानी ढूंढी है जो गाबा ठिकान लगता है ढंग चाके काम ये ढेर सुरेजे तंग करन वज अपने पेके रोली है बलिया पूज जा नहीं करती तुम हर दे दिल पानी है कहती थी सियानी काफी मशहूर थे इसे ते इवें दूसर दा जेड़ा भी मैं देहाती दायरे बड़ा छोटा थिया गुर्बत है जिहालत है तंग दस्ती है काफी मुश्किल जिंदगी है छोटी छोटी गाल थे नूह और सस और बाकी लोग घर वाले कोई न कोई गुबार अपना निकालन लो अच्छा कहीं न कहीं राह रस्ते को गुजरते हुए ये जेड़े दिल आजारी वाले अल्फाज और बड़े दुखियारे अल्फाज वो सुनता रह गया मैं सही और ज़हन ने कहीं न कहीं गोशे जो ही मैं थोड़ा ई काबिल थी कि मैं थोड़ा इदराक था इल्म अदब दा ता तुसा यकीन कराए इवे जीवे कोई इल्हाम थी ना पिया होवे इवे मिसरे मेरे कलम पे आने रह गए खुद बखुद तरतीब और खुद बखुद मैं खुद हैरान कि 100 मिसरे दिए कभी नज़्म मैं रात को उठी उठी के लिखिए 100 मिसरे गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके लिखिए और इन 100 मिसरा ऐसे और इनको हर हवाले नाल मैं जब मैंने मूवमेंट थी पीछे मैं एक किताब की शक्ल पता ये थी कि मैं जेड़ी सख्त इदा कोई बंद सुनाए रूह सुनाए उन्हें दे चेहरे दे तासुरात ही मैं देता थी सही कि उनको बाकी वो काल मेरी पसंद आ गई सही ना पसंद कहीं नहीं सही पिछले 50 साल तो ये मेरी काबिल फख्र तहरीक है और कैद दायम इन्हें मकबूलियत इजाफा थी ना सही इजाफा थी ना अच्छा जिनका सर बड़ा करता तकरीबन तमाम असलाफ लिखे बहन भी लिखी है जेरे वेले तुहाडी सा गजल और नाज़म को पढ़ते हैं इन्हें दो चीजें दे विच असाई जी बताइयो नहीं कर सकते कि शफकत है अपने गजल भी नाज़म भी इतनी खूबसूरत लिखी और गजल भी मैं थोड़े को ये पूछना चाहना कि थोड़ी महबूब सिंध क्या है ऐसे है कि जितनी दिलचस्पी जितनी मेहनत मैं गजल लिखी है लेकिन मेरा नकाब जो है नाज़म दा शायर नाज़म दा बड़ा शायर वो लिख रहा है और मैंने नज़्मा मिसाल तौर पे पूरे दा कर्ज मेरी किताब में शेरी मजमुआ है पूरे बसे भी जो किताब में दोस्तों को भेजी एक सारा दोस्त जफर है दरानी शादन वो यही किताब दे विचों एक नज़्म है अनडिठी जो उनको ड्रामाई शक्ल दे के राजनपुर मेरे वाले या सब तो बड़ा उनके विच ड्रामाई तश्कील दे के नज़्म को पेश की बहुत पसंद की मैं मतलब जाती तौर पर उनको पूछा कि आपको मेरी गजल पसंद आई है या नज़्म के
ڈاکٹر صاحب تھوڑی نظم دا پلہ بھاری بغیر لگی ڈپٹی کا، لیکن اتنے ایسے منجے ہوئے کئی لوگ بھی ہیں کئی جنہیں میری غزل پسند کر میری نظم کے مقابلے میں آزاد نظم لکھی ہے، میں ہر طرح کی نظم لکھی ہے، مسدس لکھے اور لیکن طویل نظمیں بھی میں لکھے، میری نظم کو زیادہ پذیرائی حاصل غزل کے مقابلے ان موجودہ مجموعہ میرا ایک خالصتاً غزل نہ گلدستہ ہے، ان میرا نقادی بارے کیا ہے سر جڑا تھوڑا نواں شعری مجموعہ ہے جیمن جو جیمن رو اندر وچوں کوئی غزل سارے ناظرین سنو۔ بالکل صحیح۔ شور ہم شر ہم سرو لکھتے جسے، واہ واہ، شور ہم شر ہم سرو لکھتے جسے مونج این گھیرے گھر، واہ 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 واہ، مونج شور ہم شر ہم این سرو لکھتے جسے واہ واہ، مونج این گھیرے گھر لکھتے جسے، اور رونگیاں کئی رونگیاں کئی دلہ رام کئی مادھو لال واہ عید دے جھنکوں پر وہ لکھتے واہ ایک ادب دا مشتہد واہ، ایک ادب دا مشتہد آہا کیا پہلی صف پوری کرو لکھتے جسے، واہ شعرے کے کھا گیا بزدار واہ واہ دا خمار واہ واہ، واہ قانون دانش کرو لکھتے جسے، واہ واہ، کھا گیا بزدار واہ 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 قانون دانش کرو۔ سر جی تھوڑی ایک بڑی غزل ہے کہ میں سانگے نسے بکا چھو مجھے کوئی شعر یاد میں سانگے نسے بکا چھوڑے واہ واہ، یار دی جھنک سا سکا آہا واہ واہ، میں سانگے نسے بکا چھوڑے یار دی چھڑک صاف جھنک سا سکا واہ، اور دل لگی در بدر اٹھایا واہ شاعری شہد کو اٹھایا واہ 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 واہ، دل لگی در بدر اٹھایا شاعری شہد کو اٹھایا چھوڑ دو، لوگے مانگو منافقت نہیں آئی واہ جے کو چھوڑے جگہ واہ چھوڑ، واہ واہ، لوگے مانگو منافقت نہیں آئی جے کو چھوڑے جگہ اور تندے رہ گئے بدھی بیڑی نام واہ نہ خدا چھوڑے نہ اللہ خدا چھوڑ، واہ واہ، تندے رہ گئے بدھی بیڑی نام نہ خدا چھوڑے نہ خدا چھوڑے، واہ انہیں سانگے سے یاد دی جھنک سب واہ۔ اصل ساری جڑی تھوڑی شاعری ہے اگر اساں دے موضوعات دیکھوں اندر وچ رومانویت بھی انتہا دی ملتی ہے، اندر وچ تھوڑا مزاحمتی انداز بھی ایک منفرد رنگ وچ موجود ہے تے اے سے سو کہ اپنا کیڑا رنگ زیادہ پسند ہے، رومانویت والا یا مزاحمتی انداز زیادہ پسند ہے؟ دیکھو کہ ابتدائی کا ظاہر محبت کا رنگ اچھا لگتا انقلاب اور مزاحمتی انداز ہے جی ضرورت میری بات کی صحیح، بناؤ محبت جیڑی ہے کوئی بھی شاعر ہے
جی اندا محبوب بل افاقیت اختیار، صحیح اندا اپنا ذاتی غم وہ بھی بڑی وسعت اختیار، صحیح جو سارے مسئلے بھی محرومیاں ہیں مسائل فقط مسئلہ محبت نہیں، جی مسائل ڈھیر سارے ہیں۔ واہ عید مسلاق بل اساں وقت دے دھارے نہ سب چلنا کچھ صفاق سبیرا پر سب پہ بھی کچھ نہیں، واہ واہ صفاق سپیرا اور سب بھی کچھ نہیں، پر سب پہ بھی کچھ نہیں، کچھ تو جو ہے ڈاچے سب پہ بھی کچھ نہیں، واہ 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 کل گودا کھلیندہ ہوئے تھانے دھوئی کھل گئے، واہ تھانا ایڈو بکھے تھاپے کچھ نہیں، واہ واہ دیندہ ہے جھری کیا ہویا شیشہ جی شیشہ بھی تکردار واہ اور روہی جی میں آکڑے دے ہاڑ ہنڈائے واہ واہ ہامانی میں راوے دا سنہپے گیا، کچھ نہیں، واہ روہی جی میں آکڑے دے ہاڑ ہنڈائے واہ ہامانی میں راوے دا سنہپے گیا، کچھ نہیں، واہ واہ ایک گال بھی ہکی قوتا آپ دسے دے، واہ کوئی گال نہیں سادی چھڑی گپے گیا، کچھ نہیں، واہ واہ ایک گال بھی ہکی قوتا آپ دسے دے، کوئی گال نہیں سادی چھڑی گپے بھی کچھ نہیں، واہ اصل سر یہ دسو کہ تساں جویں مزاحم دی شاعری کیتی ہے اور اودے وچ تہاڈا لفظ و لہجہ بڑا تلخ بھی رہ گئے، کیا اندے تو کوئی نتائج بھی بھگتنے پین کوئی میں بہت مشکل حالات گزریا جی جب میں کمپنی باغ ڈیرہ غازی خان جی ضیائی مارشل لائق جی اپنی مشہور زمانہ نظم جاگ سرائکی جاگ پڑی، جی عمر ایک سکھیرا کمشنر ہے، صحیح میرے نال سرائکی کاز دے حوالے نال جڑے اکابرین ہیں، جی تاج لنگاہ مرحوم جی استاد فداؤ سرکاری، جی ڈاکٹر نعیم، جی نور اللہ قریشی واہ اور سارے نوجوان دوست بہت سارے جو بھی شامل ہیں، میں روزہ ڈی جی خان کمپنی باغ اتھا میں تقریباً 35-40 منٹس دیتے رہے اور بھرپور مزاحمت میں کی تھی جی کہ کیوں اتنے پٹنگن لڑدن ایک نہیں راہ پوچھو، واہ واہ پتھر دل سر بارے دی بے رحم نگاہ واہ سندھ ہاں وچ کئی سر مائل تین پناہ پوچھو کئی بے فیض فقیر دی آفاقی درگاہ پوچھو، واہ واہ پیت پریت دے اوکھے لانگھن تاج لنگاہ پوچھو واہ واہ جی خان ڈویژن بھرے وقت دے شاہ پوچھو، واہ کوئی بچ بانگ نہیں دینا آ گئی لمبے دے ہتھوار سرنگی جاب سرنگی، واہ 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 کے نظم میں پڑھی کہ ڈھاندی کنس کو دھکا دے نہ دھکے کھا در دے میرے بار چھوڑے نہ بندے بخ دے نال نہیں مرتے کہتے ہی کہیں دے لو کرے سے لوڑے دے کے کھاتے غربت حلیے بدل لی تن ہے اپنے آپ کرتے بک جھل بہنو جھڑ دا جے کوئی بوڑا عام نظر دے گزرے وقت دے بہنو سادے دریا نال گزرتے محروم میندی تھا بدم لگ گئی ہے اقدار سر کی جان مولا بخش سرے کی صوبہ پرسوں لکش پرانے ماں بولی دی نظر کرے سن نظریں دے نظرانے معدنیات تو مالا مال
اے انمول خزانے لوہی تھل دمان دی منتے نچ دے ان ویرانے جیپسم سیمنٹ اینڈ گیس دے دے چین پھیلانے رن گئے ڈگریا بیگ پا کے رن گئے ڈگریا بیگ پا کے رامل دیش بگانے آ شفقت بزدار دے رندے جب دے چھانگے چھان سریکی جا سریکی جا یہ جو موقع دوتے میں سمجھتا ہوں میں باقی جرت دا مظاہرہ کی تبھی ماں بولی دا قرض لاؤن دی کوشش کی حق سچ علام دی کوشش کی مشکل دور آ جڑے دور تو سائنس میں پڑھی ہے اور نہیں میں کیا کہ شریک نات کے سانگے لٹیرے نات کی یاری تھلوچی یار ہند حال دے ودیرے نال کی یاری اندھارے نال منگنا تھے اندھارے نال پڑھنا سیو اندھے سے سالی سویرے نال کی یاری جنگل دا پرندے پہاڑے دا شہزادہ بلا شاہین دی فصلی بٹیرے نال کی یاری سالی چوکی داری چک دے چوک سکھیرے لوگ ہیں بابا سکھیرے نال کی یاری یہ سکھیرا کمشنر کو تھوڑے تے تل کھاوے بڑھامی یا تن بطنی پکڑ دے انت نیڑے دا پریرے نال کی میں پڑھتا رہا اور جتنا ہی موقع ملے میں کوشش کی تھی ایسے شفقت صاحب یہ سے سو کہ تساں جویں آل پاکستان مشاعرے پڑھتے جائے کہ کافی تعداد میں مشاعرے پڑھتے تو آپ کو کیڑے کیڑے نامور شہر دے نال مشاعرہ پڑھن دا موقع ملے اور کیڑے کیڑے بڑے شہر تواڈی وزیرائی کیتی ہے گزارش ہے کہ میں اس معاملے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں حضرت جانباز جتوئی نات میں کو پڑھن دا اتفاق تھیا صرف پڑھن دا نہیں بلکہ اسٹیج تے صدر دا ہی میں کو اتفاق جانباز جتوئی صاحب کیا اعزاز میں کو حق مہجور بخاری حضرت کربلائی اپنا عزیز شہر انصر بخاری میرے کو سینئر شاعر نامور شاعر اچھا آزاد جنگ والے ٹھیک ہے صحیح محسن نقوی رات دے طور پہ میری پیشانی تے بوسہ دیتا داد دے تو فاروق خان نگاری صدر پاکستان سابق انہاں میرے شانے دوتے تھپکی گئے اچھا استاد اقبال سوپڑی انہیں اپنا بھیجن شاعر غلام محمد درد اچھا آدھا بے بس فاروق نوکری شاعر میں اپنے کلامی جی کچھ اساتذہ کا حوالہ دیتے کہ ایک جذبہ نال عقیدت ہے ایک ساکی دے معشوق سب مسجد نال ہے نسبت کیا میں خانے دی مخلوق کی ہے تاریخ اقبال سفیر کی تھا ہے ننی لا فقیر کی تھا نہ فکر سخن دے صبر ہے نہ فن دے بھی فاروق احمد خان طارق سفیر لاشاری اور ڈاکٹر قمار عبدالحق سارے لیہ دا بڑا نہ آئے بلکہ پورے سرائکی وسیع دا باہر عبدالحق محقق اپنی ماں بولی دا ہے ماں بولی دا بھوگیس سب اثر جوڑی دا ہے
واہ 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 ماں صاحب دے اکھی نو ہنجو تار واہ اے جنم میں پیش کیتا تھا مارک بلاک ڈاکٹر مارک واہ خود آپ ہونی محمد شاعر بھی ہیں صحیح صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید دا اس طرح کی زبان ترجمہ کی کریں یا ڈاکٹریٹ کی تھی پہلے اس طرح کی بلکہ وہ بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں صحیح ٹھیک ہے سر اچھا یہ جتنے عظیم لوگ ہیں جی انہاں دی رفاقت ہی جی انہاں دی عقیدت ہی جی اصل جو ہے ایسی بالکل گمنام لوگ جی ایسے آج اللہ کی مہربانی ہے کہ مسئلے پورا جائے انہیں لوگ نہیں پڑھتے یہ عظیم لوگ صحیح پہلے شب کا سر تساں لازم پڑھتے پہ طرح کی جاب بلا تساں اپنا مارک الحق کے حوالے میں گال کیتی ہے سرائکی معمولی کے حوالے میں گال کیتی ہے آج سرائکی زبان کو انٹرنیشنل سطح تے ایک زبان تسلیم کیتا گیا اچھا اندے نال ایک بڑی چیز دیکھن کو ملتی پئی ہے کہ سارے جڑے وسیب کے لوگ ہیں وہ گھر دے وچ اپنے بالے کو ماں بولی دی بجائے بنے زبانیں تے سکھاون اور انہاں دے بولن دی ترغیب دیندے پئے اندے نال سرائکی زبان پیچھے تو نہیں ویندی پئی، بارے کیا آکھ گزارش یہ صحیح کہ بدلتے ہوئے وقت تقاضے جی اصل سارے جی پورے کرنے پوچھ صحیح اصل یہ اسے انگال کو انادہ مسئلہ بنا بھی نور سادہ بات خالی اردو ایسے اصل کیوں اردو گفتگو کریں گے اردو کیوں بولے یہ پبلک سکول پڑھسی انگلش میڈیم پڑھسی اردو تو بہت نہیں پوچھ اردو ساری قومی زبان جی گھر بھی جو بے شک اردو ہی بولے سرائکی بولے پنجابی بولے پشتو بولے جی جیڑی ان کی مادری زبان ہے وہ کہہ رہے ہو کیا لیکن سکول ٹائم جو اپنی قومی زبان نہ جی جی یا انٹرنیشنل زبان کو سیکھ دے جی لینا پائے جی تو یہ سارے واسطے حوصلہ افزا رہا این طرح دی کوئی دقیہ دوسری ساری چاند جڑی ہے کامیاب نہ ہو سکے اچھا ہمیشہ دور شامل کھڑے ہیں جی ٹھیک ہے کل سارے والدین سب مطلب ٹاٹ والے سکول ہی پڑھے تھے سب ماحول ہی بڑے چھوٹے تھے جڑا کچھ سیکھے سے آج حالات بہی جی کسی والدین کو دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ انہوں بچے دور دراز اچھے اچھے سکول پڑھتے پائے اگر وہ اردو یا انگلش میں خوشی سے ٹھیک ہے ان کو وقت دے نام نہ چلنا چاہیے اپنی مادری زبان اپنے گھر ہی چاہیے وہ طے ہو گیا عربی کا سندے کو سیکھ دے ہے بھائی کئی زبانیں اصل والے کو سکھیں گے اپنی مادری زبانی بات سیکھ رہے ہیں پریشان کی ہونا کی بات حجی شفقت صاحب سارے پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب تے تواڈے شاگرد میرے استاد یونس بزدار صاحب اس اسٹوڈیو موجود ہیں انہیں دی ایک فرمائش آنی کڑی بار بار کہ استاد صاحب کو دوست بناویں چہتے نام چھپ گئے ہاں جی بہت اچھی بات ہے کچھ چیزوں میں یاد ہے کچھ ذہن کو لے بینجن میں سامین کو عبادت خواہ وہ ایسے کہ سجاب لوگ ہیں چہتے نام چھپے سجاب لوگ ہیں چہتے نام چھپے تیرے ضرور دا سارا سامان چھپے یہ ساری راتی بچینا ریا ہو اساں بھوتان دے ہتھو میرام چھپے یہ ساری راتی بچینا ریا ہو اساں بھوتان دے ہتھو میرام چھپے اور یہ ایمیں سارے گرینے دی چھت ترمدی رہی چودری دے گرکے مکان چھپے یہ ایمیں سارے گرینے دی چھت ترمدی رہی چودری دے گرکے مکان چھپے اساں ہے جان دے دھرتی دا خیر خواہ اور خوشامدی دا خیالی جہاں چھپے
خزاں ہے جان دے دھرتی دا خیر خواہ کون خوش آمدیدہ خیالی جہاں چھے سون یا زبان ہے سارے شعور دی جاگی کہیں زبان چلائی زبان یا زبان ہے سارے شعور دی جاگی کہ کہیں زبان چلائی زبان چھے سون دمان نال تصادہ ہے کھیر کا رشتہ بلوچ کی ہے جو آتے دمان چھے واہ 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 واہ. اچھا شفقت صاحب تساں اپنے گفتگو دے آغاز وچ وسطی بزدار دا حوالہ دیتے جتھاں غلام یحییٰ دی پیدائش تے یہ جام پن اور خدے زندگی گزری ہے. شفقت بزدار صاحب نے وسطی بزدار کو کیویں لکھے اور اپنی شاعری کیویں بیان کیتے؟ اصل میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں. میں جنم بھومی ایک عقیدت ہوگی والے ہیں کہ میرے آبا و اجداد وسطی بلا میرے اولیاء اللہ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی نظر صاحب انہیں تعلق مستی نام بہت سارے حوالے نقیدتے ہیں. میں اپنی شاعری کتھائی نہ کتھائی ضرور ذکر کی اپنے محبت کیتے آدیک محبت دے صداوات دی بستی شاہ تم سونی ہے میرے یاد دی بستی آدیک محبت دے صداوات دی بستی شاہ تم سونی ہے میرے یاد دی بستی جگ جاندہ ہے وقت دے صوفی دا ہے مسکن پہچان بلوچے دیے بستی جگ جاندہ ہے وقت دے صوفی دا ہے مسکن پہچان بلوچے دیے. ایک بھائی غزل کہ ان کو آنکھی او ہن لوگ وہ نہیں رہ گئے ان کو آنکھی او ہن لوگ وہ نہیں رہ گئے راہ انسانے جو تجھو نہیں رہ گئے. اور شیرے کے کل بستی بزدار ہے اللہ والی بستی کل بستی بزدار ہے اللہ والی بستی اور بستی ہے پر اللہ لوگ نہیں رہے. کل بستی بزدار ہے اللہ والی بستی بستی ہے پر اللہ لوگ نہیں رہے. اچھا ساجد تھوڑا جڑا شعری مجموعہ ہے نکھیڑے نکھیڑے دے وچ انتہائی کار سوز اور بچھوڑے دی کیفیت ملتی ہے. یہ جڑی کیفیت ہے ان کا تعلق کوئی شاعر دی زندگی نال بھی جڑا ہوئے یا ایک محض تخلیق آپ نہیں اتنی یہ گال ہے کہ عشق و محبت کو بغیر شعر کتنا لکھی میں لوگ دونوں معیار رکھتے ہیں جڑے آدم میں بالکل کیونکہ میں کوئی عشق نہیں گزرا یا صحیح او بھائی تو من شعر لکھے رہے بندہ لکھتا ایک ایسی آگے ایک ایسی آتش جیڑی عاشق کو ایسی مکمل کندن پڑے گی ان کے بغیر تو بندہ نہیں جو سکتا. نکھیڑے میرا رومانوی شکلی دا مجموعہ ہے. ایسے تو میں ہر مجموعے اپنی توفیق کے مطابق پیار محبت کی گالی کی تھی اختلاف کی بھی کی تھی مزاحمتی کی تھی طرز و مزاحی میں لکھے لیکن نکھیڑے دی شاعری ظاہر ہے کہ انہیں وچ میرے خواب میں جڑے کچھ تکمیل کو پہنچن جتنا سماجی لگتا یہی رات تھیا تیرا منگنا ہے میرے پھستے ہم نرمان تھرے یہی رات لگی تک مہندی ہے
خون دے پھل طوفان کھڑے واہ واہ جیڑی رات اٹھی بارات تیری واہ میں کو جگ پر چاون آن کھڑے جیڑی رات بلائیو شفقت واہ ہم کم دے سات آسمان کھڑے واہ اس طرح کی شاعری جذباتیت شاعری موجود ہے جی اور یعنی شاعر دے ذاتی تجربات بھی شعری میں موجود ہیں میں کو آج وہ ہوش آئے میں غلطی کی تھی واہ یار چیکو سجے منہ بھی چھوڑے دیتے واہ واہ اور اندے وچ ہی میں آکھے کہ خود زمانہ ہے موئے کو مرینہ دیا واہ خود محبت دے واہ واہ گلو غلط ہے چار واجے تک سب جوڑے تھے واہ 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 یہ میں اپنے گیتے وچ ہی قسم دے حوالے گیتا تھوڑے گیت مقصد ہے کتاب گلوکار آکھے بھی ہیں تھوڑا کلام کیڑے کیڑے گلوکار آکھے نام والے کوئی باقاعدہ گیت نگار نہیں میں ظاہر ریڈیو پاکستان ملتان میں گیت میں لکھے ثقافت اور تہذیب کو اجاگر کرتے پھل دے تھلوچ سونے واہ واہ دے بلوچ سونے واہ واہ پھل دے تھلوچ سونے بلوچ دے بلوچ سونے نازے دے نال دے ہس ساری سوچ سونے واہ واہ وہ سوئی ناچی والا سوچن کا ایک سارے واہ جی میں سوچے نہ پہلے جی میں دل ایک سارے واہ سونی تو ڈھیر سونی رکھ دے سوچ واہ پھل دے دو دے بلوچ اچھا اتو دے نامور گلوکار ہن شامل تے سجا ٹھیک ہے سی یہ میرا گیت انہیں کو چاند ہے ایویں لگا آمی تو تاؤں سے شریف جانے اللہ دے بھی نہ کوئی تکلیف جانے ادھے وچ دیکھا پیر پٹھان دے روزے کو رب حسن کرے تے موزے کو گیتا ہجت دے میں میرے بیس بتا کرتا ہوں ان کمر تے شکر آپ جیسا گھننا سے تو یہ کافی مشہور ہے یہ امبر آفتاب تھوڑی بڑی فنکارہ ہے انہوں میرا گیت کہ اصل تو یاد دے حق دی رکھ بن جائے بن جائے اصل تو یاد دے حق دی بن جائے چندی ریس کرن چند نقش نگار ان پیارے پیارے من کے پیسوں جوگی بڑھو چند اصل ہاتھ دی بن جائے اچھا تقریباً جتنے بڑے فنکار ہیں ریڈیو ملتان دے انہاں میرے مختلف گیت آئے اور کافی مقبول تھا ٹھیک ہے یہ سارے لوگ فنکار احمد نواز چھینا میرا اللہ دے برابر لوگ نام سنتے یقین میں تیرے باقی اتنا تے بلا لوگ آوے تیرے ہاتھ سے آوے اے چاندنی ہے چاندنی آخی جو تیرے یاد حال ہے پیدا ہدہ ہے اے عمل کر دیتے عمل نواز چھینے میں پہنچے شریف والے گیت میرے کو ساول سجن عمل کی احمد نواز چھینے میں تیرے بعد تارا ٹھیک ہے سر شفقت صاحب جڑا تو صاحب کے میں نے بیس بتا کر تھا اور کمبر تے شفقت آ کر تھا یہ گیت سن کے ہن اگر کوئی سفر کرے تو شوق سے کمبر تے لگا رہے میں ہن بھی کھڑا
آون والے کی کہیں رہ گیا رائی جی میں تو تکھنا اور کھڑا ہی پرانے بول دیتے ہیں واہ واہ ہم پوری ہی کردار کھڑے سارے سنگر نوجوان شہزاد کے سرانی عبداللہ کی شرط میچ کرنے بل بدل دی جے ساڑ کے سینے کو حدود بنا جے ساڑ کے سینے کو حدود بڑا دل اردی پرستے حدود بڑا چھوڑی واہ احسان ساکی دا دی رات سرور چھن یہ کیا مجھے پیسہ حدود بڑا چھوڑی واہ کچھ دوریاں ہوندیاں ہیں مجبوریاں ہوندیاں ہیں واہ یاد واپس آن حدود بڑا چھوڑی واہ کچھ دوریاں ہوندیاں ہیں مجبوریاں یاد واپس آن حدود بڑا چھوڑی تاج محل کہندا مزدور بنایا ہاں آج شیش محل کہندا مزدور بڑا چھوڑی واہ واہ کئی موڑ تے زندگی بھی مشکل ہے جو وقت واہ دوستار ٹھکانا مزدور بڑا واہ نہایت ہی خوبصورت غزل تو آپ کو بھی بہت پسند ہے یہ شہزاد کے سرانی دی چلو فرمائش تے سنگ سن کی دی اچھا استاد یہ سو کہ جی میں گال کرنے پہ آسے ہمارے شعری مجموعے نکھڑے دیوار ہیں ان دے وچ سب کو رومانوی کیفیت ملتی ہے ایک خاص درد ایک درد ملتی ہے یہ ہی تھوڑا جڑا شعری مجموعہ ہے ریشم رستے ان دے وچ بھی رومانوی شاعری ہے لیکن ان دے وچ کتھیں کتھیں میں محسوس تھی دے کہ جی میں درد دا کتھیں کوئی عدالت تھی گیا ہوئے یعنی کہ ان وچ رومانویت ہے عشق اور محبت کی گال ہے لیکن ان وچ بچھوڑا جدائی کرب جدائی دا او کوئی نہیں جڑا بچھوڑے دے نظر آندے یہ وچ ریشم رستے ملی جلی شاعری ہے جی ان دے وچ دھرتی دے غم بھی ہیں شاعر دے اپنے غم بھی ہیں جی ان دے وچ ہلکی پھلکی شاعری بھی ہے ان دے وچ جوڑے بھی ہیں جی مثال طور پہ سونے دی سونی کٹ کاٹ کامت استغفراللہ استغفراللہ واہ گیسو پٹھارا ابرو قیامت استغفراللہ واہ واہ یہ جو ہے شاہکار غزلہ یہ غزل دے شعر سارے ناظرین کو بھی سنا دو ریشم رستے یہ غزل دے کچھ اشعار اپنے دیر میں سنا لطفے دے عہدے رخسار شعبے جے ہونٹ کھودے بلبل نہ بولے واہ واہ خوشبو بھی کھودے خود دی نزاکت واہ استغفر واہ کہ نانی مکھڑا چاندہ ہے واہ چٹڑا تے میٹھا شکر واہ حیات کی حیات استغفراللہ تعلیم طرح کے غزلوں دی بہت اچھا مثال طور پہ میٹھے ماہی دے نازے کو تھک رہے ہیں واہ اتھاں نظر نیازے کو تھک رہے ہیں کوئی سجدہ کروں اینجھا جو پور پور واہ واہ دکھاوے دے نمازے تھک واہ اور ایک کالا ہے کام مسعودہ پکھی ہے واہ اچھا ظلمت دے بازے کو تھک واہ محبت تو بھلا دس کون تھکتا ہے واہ واہ عداوت دے محاذے تھک واہ تمورے نال تسبیح تو چھوڑی ہے واہ سرو بے سو واہ میرا مولا ابابیلے بھیجے ہاں واہ جو ان جنگی جہاز واہ وہ آسمانے دی کرسی کو نہ تھکیا واہ اساں ہوئے جنازے اچھا استاد جی جو تسا پہلے فرمایا کہ جڑا شاعر دا محبوب ہے وہ افاقیت اختیار کر رہے ہیں کیوں جو نکھیڑے دا شاعر دا پہ میں کو آج ہوش ہے میں غلطی کی تھی جبکہ ریشم رستے دا شاعر آدے جے روح وچ ہر کیو سے جھنگ رسی یہ بات کیا اچھا سوال ہے جی اصل گال یہ ہے کہ وہ
بل وہ ایک چہرہ جڑا جی ہر جہاں تے دکھائے دستے عاشق محبوب دا چہرہ نظر آنے ہر پاسے نظر فطرت بھی نظر ہر جگہ وہ صرف یہ نہیں کہ لنگا ہی نظر آنے جنگ بھی نظر آنے جتنا ہی کوئی حسن پوری کھان دے کسی حسن دی شمع اتنا پروانا موجود ہے کھڑے تھے اس طرح دے میں شوخی اور تراری میری شاعری تھے کہ محبت جنگ ہے تا جنگ لڑسوں اسا ہے جنگ ہون ہر رنگ لڑسوں اسا ہے آپ رانجھے آپ راون یہ روح وچ ہر گیو سے جنگ لڑسوں اسا دھرتی کو دھائیں تھی ورنہ دیش پھر بعد آیا توڑے اب رنگ لڑسوں اسا دھرتی کو دھائیں تھی ورنہ دیش پھر بعد آیا توڑے اب رنگ لڑسوں تا ایک گانی میں کیچن ایک ایسا اچھا اللہ دی ذات چنگی شاید کبھی چنگا آنکھ بے سریر کو دل نیر نیر چنگا اللہ دی ذات چنگی شاید کبھی چنگا آنکھ بے سریر کو دل نیر نیر چنگا دم دے ہی دوڑتا ہے لاڑا پھرائی دے آتی دم دے ہی دوڑتا ہے لاڑا پھرائی دے آتی وہ جھیلتے کاننے تم کرنا کری چنگا وہ جھیلتے کاننے کری چنگا واہ واہ بلوچ کی ہے شجرے تو نوت کی ہے بوچھن بنا کے پھر دے بوچھن دی بیر چنگا واہ واہ بلوچ کی ہے شجرے تو نوت کی ہے بوچھن بنا کے پھر دے بوچھن دی بیر چنگا اسا بھی اون دے بندے سارے نصیب مندے شاہدہ مشیر چنگا شاہدہ وزیر چنگا اسا بھی اون دے بندے سارے نصیب مندے شاہدہ مشیر چنگا شاہدہ وزیر چنگا ایک مست مست ہستی بزدار والی بستی ایک مست مست ہستی بزدار والی بستی شیوا خدا پرستی چنگے اخیر چنگا شیوا خدا پرستی چنگے اخیر یہ ریشم رستے شاید ریشم رستے دے وچ بھی تواڈے جڑا نا سماجی مسائل کھڑن جویں تواڈی غزل ہے اگر فرزند تے آ ونجے ذہین چہرے فقین چہرے حسین چہرے ذہین چہرے فقین چہرے قربان ہوں گے اندے اگر کوئی شعر شہرداری ہے اپنے چہرے دی شرم سانی دا خوف کہنی ہے شیشہ گردہ زمین گونگا ہے چارہ گردہ زمین گونگا ہے شیشہ گردی دکان گونگا ہے شہرداری ہے اپنے چہرے دی شرم سانی دا خوف کہنی ہے چارہ گردہ زمین گونگا ہے شیشہ گردی دکان تو اپنی ہسٹری نظر دی مستی پتہ نہیں وہ کوئی ایک شعر ہے کیا ترتیب شعر جنابوں نے انہیں جیب حتیٰ کہ میں تھوڑے بھی کچھ مسائل بیان کرنے کی کوشش کی مثال طور پہ اخلاص کی بھوک دے مارے کو گونگ باتیں گوڑے مار دیتے اخلاص کی بھوک دے مارے گونگ باتیں گوڑے مار دیتے کدی غربت ماس چونٹ گدھے کدی ہجر بچھوڑے مار دیتے اقبال جے نظم روڈ دیتے تارک دے ڈوڑے مار دیتے شفقت بزدار کو ماں دھرتی تیری مونج دے چوڑے مار شفقت بزدار کو ماں دھرتی تیری مونج دے چوڑے مار دیتے اچھا تھوڑی شاعری کو اگر سامنے رکھو جنہیں ایک سماجی جڑے عملی ہیں سماجی جابر ہے دھرتی دے مسائل ہیں تے وادی جڑی باطنی کیفیت ہے یہ آپس دے وچ میں ایک انہاں دا امتزاج نظر آندے ایک دوجے نال منسلک نظر آندے یہ معلوم تھیندے کہ انہیں سارے چیزیں دا ایک دوجے نال تعلق ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ درست ہے
یہ وجہ اسی کہ میں ہی سماج کا حصہ، میں ہی جنگ کو برداشت کرنا، میں عدم مساوات کا شکار، میں طبقاتی دہ کا ماریا ہوا، ایسے میں نے کئی خواہشاں حسرت کا روپ دھار گیا، ٹھیک ہے، میرے قاتل بھی دستانے پہنے ہوئے ایسی کوئی سمجھ نہیں آتی تاکہ میں بے گناہ دکھائی صحیح سب تے اسا ہکے سماج اور ہکے رواج کی چکی پستے پہ، ٹھیک ہے، سادات سبے سہنے ہوئے ہر درختی تھا اچھا، واہ 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 واہ، میں ایک بندی چاہیے کہ سادات سبے سہنے ہوئے ہر درختی تھا چھام تو ہے تو ہوت نالدا تھالدا نکل تو ہے کام ای دے دے وچ دے رہے سر متو ہے ہاں متو ہے میں دے دا نا نہیں دس دے دے ہوں گے نا متو ہے واہ ٹھیک ہے، اور ان دے کو کارن دی بھی جرات کوئی نہیں کرتا ایسا سارے سہنے ہوئے اپنے کو اپنا ساتھ پیا کچھ بات سید سیاہ سادے پنچایت تباہ کی کہیں کو مونڈے چاہتی ویدن کہیں جا میں جا کلجا پہن ایک شہر دے گہرے مشاہدے دی عکاسی کرن دے شیر موسم دی بند نہیں دیندا گرم ہوائی کلجا پہن وہ سفر میں کہیں دیا جاتا اوپر مار دے روح دی ریت تے ہی کھان سٹ کے آس دا بوٹا لایا ہم ہجر دی روتے چکما نینیا شاہاں پھنجا پھنجا پہ ملدے ہاسے آسے پاسے کہیں کو کختا علم نہا نکھلے ہیں تا ساجہ گاہی سارے شاہی پھنجا پہ الماری وچ فوٹو نال انگوٹھی سام کے رکھ چھوڑی وقتے دے وچ کہیں دیا بے وزنیاں تحریرہ کلتائی جیڑا سانی سیکوئی سو چکر لینا تو شفقت بزدار کو اٹکن ساجہ شکلہ بجا جب ساجی تھوڑی شاعری دے وچ سا منبیت کو بھی ڈسکس کیتے تھوڑے مزاحمتی انداز کو بھی پورے شعر بھی سنے اور ایک شاعری دا ایک بیا خاص میدان ہے طنز و مزاح اور ایک شعری مجموعہ بھی شاید تھی چکے استاد وقت طنز و مزاح نے پاسے آمد دی ضرورت کیوں محسوس تھی؟ اصل ایجری مزاج دی شگفتری ہے جی سر اندر دے انسان کی خوبصورت ہے جی تو مجبور کرے جانی ہے صحیح میں اصل حضرت اکبر آبادی تو کافی متاثر تھے میں غلام رسول ڈڈے دی شاعری پڑھ کے متاثر تھی غلام رسول ڈڈا میں یتیم جتوئی دی کتاب دورے یتیم پڑھ کے انہوں دی اور نظم میں چیری دا گھر ہی پڑھیا ساری یار بس سے شاہین بس مزہ آیا میں اچھا لگا میری طبیعت کی طرف میل تھی پھر میں شاید بھی 12 مثال طور پہ امام بکر یا 12 ایسے اچھا وہ جو اردو دے گانے کا لائیہ شاعری کرنے والے انہوں کو پنجابی دے سرائکی دے بھی تا میں ایری کے دو چار اشعار تے اتفاق کی تھے بلکہ کتابی شکل ہی آمندی بنی خواہش ہے ظاہر ہے کہ یونس بزدار اور لطیف قمر اور باقی دوست بھی دے تعاون نہ
کتابی شکل میں آون کامیاب تھی جی سر ورنہ تو کافی مشکل ہے. میرے خیال ہے سریک کی زبان وچ پہلا شعری مجموعہ ہے باضابطہ شعری مجموعہ جڑا طنز و مزاح ہے. پہلے تو چھپتے رہے کتاب باضابطہ. اچھا ایک یہ حضر گوئی صحیح ایک سنجیدہ طنز و مزاح ہے. صحیح میں این طرح کی شاعری کی تھی جائے کو اساجا ماما بیڑی بھی پڑھ سکتے سن سکتے اہل خانہ باقی سارے بار بھی سن سکتے شامل تھی. ٹھیک ہے کوئی اخلاقیات تو گری ہوئی گال میں کوشش نہیں کی زتن کوئی بندہ ریٹ چھوڑے نہ ایسے کون سا لوگ جڑے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. کوئی مطلب کوئی آئیڈیا چلا نہ میں اپنا صاف ستھرا شعری اسلوب برقرار رکھے. صحیح پہلا مطلب میری کمال سمجھو یا میری محنت سمجھو وہ یہ کمال فنی جو چاہے میں غزل شعر آ کے نظمی چاہ کے یا شاعری کی میں ہوں اپنے منفرد انداز کو اسلوب کو قائم رکھے. صحیح کچھ مزاح ذائقہ بھی سارے میں کچھ پاؤں کہ اپنا نوجوانے واسطے میں لکھا کہ نصیب اپنا چمکے چمکے بھاوے نہ چمکے بھاوے نہ چمکے نصیب اپنا چمکے تے بھاوے نہ چمکے موبائل کو چم چم کے واہ 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 نصیب اپنا چمکے تے بھاوے نہ چمکے موبائل کو چم چم کے چمکا جیسے روحیں لائی بدوں چمی گھنٹے نہ جائز ختم جائز. اچھا اترادا کہ ایک بیا کہتا ہے کہ نہ منگدا ہا خطے کنوں پر پلوٹا نہ چاندی دا چھندا نہ سونے دا ٹوٹا یہ کہیں موت میں بنی علایات چاکر علایات چاکر. اچھا کوئی نازل دا بند اگر یاد ہے تو چلو میں ایک بند سناوا کہ شادی کروں میں وارا چلا ہم کہ جو جائیں مقدر کو کر کے یہ نوٹی ملی گیٹ مٹھڑی تے کالی روٹی یہ کیوں جا کریں نا پریندی ہے چاہتا پیندی ہے چھوٹی میری سس تے انہی ہکا جی میں اوے کھوٹی جی میں اے رہائے ٹائم ایویں تچھینی ہے روٹی ایویں مجھ سنے پریندی ہے چھوٹی یہ کئی سال جینا تو سسرال والے رہندر نمبر دی بوٹی بوٹی اور یہ بھاڑا نہ ملے گھر نہ لے آنی لمبی ٹھارا شادی کروں بس خوبصورت اور پر یہ وہ مشہور نظم ہے جو میں قلم کی شادی قلم میں شادی بچڑے یوسف ثانی صدقے ایک دو بال پنامی ساتھ دے راز و ناسے نال وزینے لیتا ہے سانگا کہیں دی دے کچھ کھوتا ریڑی کہیں دے سائت ٹانگا عرش کنوں تھے کوئی ننگیدہ ڈھیگری نات اڑانگا ایک تنخواہ تے دہدی بلدن کھا گئے دور مہانگا رم دی کھات بونجر ماری سبر بوٹ دکھانگا بدخ دا بھائی بال بڑیا ہے گوڑی اوپر وانگا ساس پیدائشی نانگنی جی میں سارا ساس دی نانگا سورا ساسی نانگا
بہت خوبصورت نظم ہے استاد جی، تھانوں گپ شپ مزید بھی دلا تھے، لیکن پروگرام کا جڑا وقت ہے وہ قلیل ہے پیا. انشاءاللہ ولا بھی تو ایک دفعہ تکلیف دے سو این پلیٹ فارم تے دل جڑے سوالات ہیں وہ سارے کو پوچھو، لیکن آخر دوتے تساں نوجوان شعراء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو اور اس شعری منظر نامے کو کی وجہ دے؟ میں سمجھتا کہ فریدی صاحب نے لوگ غنیمت کہ آپ چینل کھولے ہوئے ہو انشاءاللہ نوجوان شعراء کو بھی بزرگ شعراء بے شک موقع دے دیں ایسے انہیں کال نوجوان واسطے کہ بجائے پیروں دے چھالے دیکھن دے ایسے وہ اپنی منزل والے پاس دھیان رکھے. چھال کچھ توڑنا پونے تو چھالے پیڑے تھی نا، تو اپنی منزل والے پاس دھیان ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ منزل بند والا اقبال کرے سی وہ کامیابی نال سرفراز تھی میرے میرے ہم تھک اپنے مطالعے چ اضافہ کرن، اپنے اچھے لوگوں کی صحبت سکھن بننے کی کوشش کرن. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ وہ بھی ایک گھنے درخت کی شکل رکھتے ہیں. بہت شکریہ استاد جی. سارے جتنے دوست جناب ہونی سارے دی باہمی مشاورت اور شمولیت نہ خوبصورت بنایا گیا انشاءاللہ. جی ناظرین، سنتے پہ آوے پروفیسر شفقت بزدار صاحب کو ساری خوش نصیبی کہ سارے آج کے پروگرام میں تشریف دینے، اپنا کلام بھی سنانے اور اپنا زندگی کے بارے قیمتی گانے بھی دسے نے. انشاءاللہ ولا بھی شفقت صاحب کو تکلیف دے سو اپنے پروگرام میں پروگرام کیونکہ جڑی ہستی دے نال ہے وقت یہ بھی تھوڑا جڑے وقت جیسا گفتگو کیتی ہے این کمی کو انشاءاللہ کہ میں پروگرام پورا کرے سوں. تے میرے اپنے میزبان لطیف قمر اور پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب کو اگلے اتوار تک دے کو اجازت. اللہ حافظ.